100ویں رات شہرزاد نے کہا، جب کان ماکان عشق کی آگ میں جلنے کی وجہ سے صبر نہ کر سکا اور اسے نہ کھانے میں مزہ آتا تھا نہ سونے میں، اور عشق اسے گھلائے ڈالتا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے نکل کر جنگل بیابان میں چلا جائے، اور جب وہ کافی دنوں کے بعد بھی گھر نہ لوٹا اور اس کی خبر ساسان بادشاہ کو پہنچی تو اب بادشاہ ساسان نے اپنے درباریوں سے کان ماکان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بادشاہ، ہمیں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ وطن چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب بادشاہ ساسان نے ان کی باتیں سنی تو وہ نہایت غضبناک ہوا، اس سے حکومتی اراکین پر اتنا روب پڑا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ اب ساسان بادشاہ کو ذو المکان کے احسانات یاد آئے اور یہ کہ اس نے کان ماکان کو اس کے سپرد کیا تھا، اس پر اس کا دل کڑنے لگا اور اس نے حکم دیا کہ اسے تمام ممالک میں ڈھونڈا جائے۔ اس کے بعد اس نے ترکاش کو بلا کر حکم دیا کہ وہ 100 سواروں کو لے کر کان ماکان کی تلاش میں نکلے۔ یہ سن کر ترکاش روانہ ہو گیا اور 10 دن کے بعد واپس آ کر اس نے کہا کہ نہ مجھے اس کی کوئی خبر ملی اور نہ کسی سے اس کا حال دریافت ہوا۔ بادشاہ ساسان اپنے کیے پر بہت پچھتایا اور اس کی ماں کو نہ صبر آتا تھا اور نہ قرار۔ ادھر کان ماکان جب وہ بغداد سے نکلا تو نہایت حیران و پریشان تھا اور اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جائے۔ وہ 3 دن تک ریگستان میں اکیلا پھرتا رہا، نہ اسے کوئی پیادہ دکھائی دیا اور نہ سوار۔ اس پر نیند حرام ہو گئی اور بیداری نے اسے آ گھیرا۔ وہ زمین کی سبزی کھا کر گزارا کرتا اور دریا کا پانی پیتا اور دوپہر کے وقت درختوں کی چھاؤں میں سوتا۔ اب اس نے دوسری طرف کی راہ لی اور 3 دن چلنے کے بعد چوتھے دن وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سبزہ زار تھا۔ اس خطے پر ابھی حال ہی میں بارش ہوئی تھی اور کھیت لہلہا رہے تھے۔ اب وہ سستانے کے لیے دن بھر وہاں بیٹھا رہا۔ جب رات ہوئی تو اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ آدھی رات تک سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کسی شخص کو عشقیہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا۔ انہیں سن کر اس کا غم تازہ ہو گیا اور آنسو نالے کی طرح اس کے رخسار پر بہنے لگے اور اس کے دل میں عشق کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، اور وہ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ وہ اشعار پڑھنے والا کہاں ہے، لیکن تاریکی کی وجہ سے کوئی شخص دکھائی نہ دیا۔ اس سے اس کی محبت اور بڑھ گئی اور اس کا رنج و غم دوبالا ہو گیا، اور وہ وادی کے نیچے کی طرف اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگا، لیکن پھر اسے اسی شخص کی آواز سنائی دی۔ جب کان ماکان نے دوبارہ اسی شخص کی آواز سنی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی کوئی عاشق ہوگا جس کو اپنی محبوبہ سے ملنے میں ناکامی ہوئی ہے، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ میرا ساتھی بنے اور میں اسے غربت میں اپنا دوست بناؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے اندھیری رات کے مسافر، میرے پاس آ اور اپنا قصہ مجھے سنا، ممکن ہے کہ میں تیری مصیبت میں تیری مدد کر سکوں۔ جب اس اشعار پڑھنے والے نے یہ باتیں سنی تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے میری دعا کو قبول کرنے والے اور میرا قصہ سننے والے، تو کون شاہ سوار ہے اور تو انسان ہے یا جن؟ جلدی جواب دے۔ میں 30 دن سے اس جنگل میں ہوں، لیکن نہ آج تک میں نے کسی انسان کی صورت دیکھی
اور نہ تیری آواز کے سوا کسی کی آواز سنی۔ جب کان ما کان نے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس کا قصہ بھی میرے قصے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی 10 روز سے سفر کر رہا ہوں مگر نہ میں نے کسی شخص کی صورت دیکھی اور نہ کسی کی آواز سنی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل میں کہا کہ صبح ہونے سے پہلے اسے کوئی جواب نہ دوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اس شخص نے پھر آواز دی اور کہا کہ اے پکارنے والے، اگر تو جن ہے تو چلتا ہو اور اگر انسان ہے تو ذرا ٹھہر جا جب تک کہ تڑکا ہو جائے اور رات کا اندھیرا جاتا رہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا اور کان ما کان اپنی جگہ، اور دونوں اشعار گاتے اور آنسو بہاتے یہاں تک کہ رات کا اندھیرا جاتا رہا اور صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ اب کان ما کان نے دیکھا کہ وہ ایک بدو عرب ہے مگر جوان، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور ایک زنگ آلود تلوار اس کی میان میں ہے اور عشق کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور اسے سلام کیا اور بدو نے اس کے سلام کا جواب دیا اور تعظیم کے ساتھ اس کی آؤ بھگت کی۔ لیکن جب بدو نے دیکھا کہ وہ کم سن ہے اور فقیرانہ حال میں ہے تو وہ حقارت سے کہنے لگا کہ اے جوان، تو کس قوم سے ہے اور کس عربی قبیلے کی طرف منسوب ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ تو رات کے وقت سفر کرتا ہے، یہ تو بہادروں کا کام ہے، اور رات میں تو نے مجھ سے اس طرح باتیں کہیں جس طرح کوئی دلیر شاہ سوار یا شیر مردی کرتا ہے۔ اس وقت تیری جان میرے قبضے میں ہے لیکن تیری کم سنی پر مجھے رحم آتا ہے اور میں تجھے اپنے ساتھ صرف اس لیے لیتا ہوں تاکہ تو میری خدمت کرے۔ جب کان ما کان نے اسے دیکھا تھا تو وہ ایسی عمدہ ابیات گاتا تھا اور اب ایسی گندی باتیں کرتا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ اسے فقیر سمجھتا ہے اور غلام بنانے کی فکر میں ہے۔ اب وہ اس سے نرم کلامی اور خوش بیانی سے کہنے لگا کہ اے عربوں کے سردار، میری کم سنی کو جانے دے۔ تو یہ بتا کہ تو راتوں کو جنگل میں سفر کرتا اور اشعار گاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تو مجھے اپنا خادم بنانا چاہتا ہے تو یہ بتا کہ تو ہے کون اور ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے لڑکے، میں صباح بن رباح ہوں اور میرا قبیلہ شام کے عربوں سے تعلق رکھتا ہے۔ میری ایک چچیری بہن ہے جس کا نام نجمہ ہے، جو اسے دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ میرا باپ مر چکا ہے اور میری تربیت میرے چچا نجمہ کے باپ کے گھر ہوئی ہے۔ جب ہم دونوں بڑے ہو گئے تو چچا نے مجھ سے اس کا پردہ کرایا اور میرا اس سے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ میں نادار ہوں اور میری گرہ میں مال نہیں۔ اس پر عرب کے شرفا اور قبیلوں نے اسے برا بھلا کہا اور وہ مارے شرم کے راضی ہو گیا، لیکن اس شرط پر کہ میں مہر میں 50 گھوڑے اور 50 اونٹنیاں اور 50 اونٹ جن پر گیہوں یا جو وغیرہ لدے ہوں اور 10 غلام اور 10 کنیزیں دوں، غرض کہ اس نے وہ چیزیں طلب کی جو میری طاقت سے باہر ہیں۔ اب میں شام سے عراق آیا ہوں اور 30 دن میں سوائے تیرے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں بغداد جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کون سا بڑا اور امیر تاجر ہے تاکہ میں اس کا مال لوٹ لوں اور اس کے اونٹ اور سامان لے اڑوں۔ اب بتا کہ تو کون ہے؟ کان ما کان نے جواب دیا کہ میرا قصہ بھی تجھ جیسا ہے، فرق اتنا ہے کہ میرا مرض
تیرے مرض سے زیادہ مہلک ہے، کیونکہ میری چچیری بہن شہزادی ہے، اور جن چیزوں کا تو نے ذکر کیا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں، اور نہ وہ کسی ایسی چیز سے راضی ہو سکتے ہیں۔ سبا نے کہا کہ یا تو پاگل ہے، اور یا عشق کی زیادتی سے تیرے ہوش و حواس جاتے رہے ہیں۔ تیری چچیری بہن کیوں کر شہزادی ہو سکتی ہے، حالانکہ تجھ میں کوئی شاہانہ بات پائی نہیں جاتی، بلکہ تو محض ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے عربوں کے سردار، میرا ظاہری حال دیکھ کر دھوکہ مت کھا، جو کچھ گزر چکا۔ اگر تو سچ جاننا چاہتا ہے تو میں کان مکان بن ذو المکان بن عمر بن نعمان ہوں، جو بغداد اور خراسان کا بادشاہ تھا۔ زمانے نے میرے اوپر ظلم کیا اور میرا باپ مر گیا، اور بادشاہ ساسان تخت پر بیٹھا، اور میں چپکے سے بغداد کو چھوڑ کر نکل بھاگا تاکہ مجھے کوئی دیکھنے نہ پائے۔ یہ ہے میرا قصہ، اور مجھے 10 دن ہوئے ہیں کہ میں نے سوائے تیرے کسی کو نہیں دیکھا۔ دیکھ، تیرا قصہ میرے ہی قصے کی طرح ہے، جو تیری آرزو ہے وہی میری بھی ہے۔ جب سباہ نے یہ باتیں سنی تو وہ چلا اٹھا کہ اب خوشی ہی خوشی ہے، اور میری مراد بھر آئی۔ اب تیرے سوا اور کسی کو لوٹنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو بادشاہ زادہ ہے اور فقیرانہ لباس میں ہے۔ تیرے لوگ تجھے ضرور ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور اگر تجھے کسی کے پاس پائیں گے تو بہت سا مال و دولت دے کر تجھے چھڑائیں گے۔ لہٰذا اے لڑکے، اپنی پیٹھ میری طرف پھیر اور میرے آگے آگے چل۔ کان مکان نے جواب دیا کہ اے عرب سردار، ایسا مت کر، کیونکہ میرے لوگ نہ چاندی دے کر مجھے رہا کرائیں گے اور نہ سونا دے کر، بلکہ میرے بدلے وہ تانبے کا درم بھی نہ دیں گے، کیونکہ میں فقیر آدمی ہوں۔ لہٰذا اس خیال کو چھوڑ دے اور میری رفاقت میں عراق سے نکل چل، تاکہ ہم دونوں مل کر کوئی تدبیر کریں اور مہر کا سامان مہیا ہو، اور ہم دونوں کو اپنی اپنی چچیری بہنوں کا وصال نصیب ہو۔ جب سبا نے یہ باتیں سنی تو وہ طیش میں آ گیا اور غصہ و غضب سے کہنے لگا کہ اے ذلیل ترین کتے، تو مجھ سے سوال و جواب کرتا ہے؟ اپنی پیٹھ پھیر، ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ کان مکان نے مسکرا کر کہا کہ میں کیوں کر اپنی پیٹھ تیری طرف پھیروں؟ کیا تجھ میں انصاف نہیں؟ کیا تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ مجھ جیسے آدمی کو ذلت اور توہین سے قید کر کے عربوں کو ذلیل کرے؟ حالانکہ تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سامنے والا جنگ کے میدان میں بہادر ثابت ہوگا یا بزدل۔ اس پر سبا ہنسنے لگا اور کہا کہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ چھوٹا منہ بڑا نوالا، ایسی باتیں تو بڑے بڑے سورما کیا کرتے ہیں، اور انصاف سے تیرا کیا مطلب ہے؟ کان مکان نے کہا کہ اگر تم مجھے قید کر کے اپنی خدمت کرانا چاہتا ہے تو اپنے ہتھیار پھینک دے اور اپنے کپڑے اتار کر میرے پاس آ اور مجھ سے کشتی لڑ۔ جو کوئی ہم میں سے دوسرے کو پچھاڑ دے گا وہی کامیاب سمجھا جائے گا، اور وہی دوسرے کو اپنا غلام بنا لے گا۔ سبا ہنسا اور کہنے لگا کہ تیری فضول گوئی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تیری موت قریب ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔